ٹورزم کے لیے اپنے گھر کے ساتھ ایکسٹرا کمرے بنا سکیں. اس کے علاوہ میں بھی پچھلے ہفتے آسٹریا سے ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اس سے میری ملاقات ہوئی, تو وہ اسکیئنگ کے اسپیشلسٹ ہیں. اب سوئٹزرلینڈ کے اندر جو زیادہ پیسہ سوئٹزرلینڈ میں بنتا ہے وہ ٹورزم سے, وہ اسکیئنگ سے بنتا ہے, اور آسٹریا میں بھی بنتا ہے. اب یہ جو میرے پاس کمپنی جب میری ملاقات ہوئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, کیونکہ موسم گرم ہو رہا ہے, تو ان کے پاس وہ جو ٹائم ہے اسکیئنگ کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ جو ہمارے یہاں علاقے ہیں وہ اتنے اونچے ہیں اب کہ یہاں بڑی دیر تک اسکیئنگ ہو سکتی ہے, یعنی 7-8 مہینے تک اسکیئنگ ہو سکتی ہے. تو ان سے ہم نے بات چیت شروع کی ہے کہ آہستہ آہستہ اسکیئنگ کے یہاں علاقے ڈیولپ کریں. اس سے کیا ہوگا, ابھی تک تو صرف گرمیوں میں آپ کے پاس ٹورسٹ آتے ہیں, جب اسکیئنگ آ گئی تو گرمیوں میں بھی آئیں گے, سردیوں میں بھی آپ کے پاس ٹورسٹ آئیں گے, اور باہر سے آئیں گے, جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ فورن ایکسچینج ہمارے ملک میں آئے گا. اس کے علاوہ اسکردو کا ہسپتال شروع کیا ہوا ہم نے 250 بیڈ کا, انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس یہاں ہسپتال نہیں ہے یا لوگوں کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے, تو انشاءاللہ اس ہسپتال کو ہم اپ گریڈ کرتے رہیں گے. ہم ہائیڈرو الیکٹریسٹی, پانی سے بجلی بنانے کے یہاں بڑی جگہ ہیں, تو ہم نے فیصلہ کیا 300 میگا واٹ ٹوٹل بجلی یہاں, جو سارے گلگت بلتستان کے لیے ضرورت سے زیادہ بجلی ہو جائے گی اگر ہم 300 میگا واٹ بنائیں. تو 2 بن رہے ہیں ہمارے, 2 ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشنز, پاور سٹیشنز بن رہے ہیں, 2 پائپ لائن میں ہیں, ان کے PC1 تیار ہو گئے ہیں, اور 2 اور کہ ہم نے اپروو کر دیے ہیں, تو 6 تو آپ کے سٹیشن بن جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا مائکرو ہائیڈل سٹیشنز, چھوٹے چھوٹے سٹیشنز, وہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹا ایک ایسا سٹیشن جو کہ سارے گاؤں کو بجلی دے سکے, وہ بھی, اور اس کے ساتھ سولر بھی, یہ بھی کوشش کریں کہ تاکہ آپ کے سارے علاقے میں بجلی آ جائے. پھر اسپیشل اکنامک زون, اسپیشل اکنامک زون سی پیک کے راستے میں ہے, بلکہ ہماری کنیکشن ہی چائنا سے گلگت بلتستان کے ذریعے, اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ایک اسپیشل اکنامک زون کا. اسپیشل اکنامک زون کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ساری فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. اب تک یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی اتنی نہیں تھی, تو ساتھ ساتھ جیسے بھی ہائیڈرو الیکٹرک پاور بنتا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل اکنامک زون آپ کا بنتا جائے گا. گورنمنٹ اس کے اندر کام ہوتا ہے پورا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے, اور باقی خود انڈسٹریز آ کے وہاں لوکیٹ کرتی ہیں. اور کیونکہ یہ سی پیک کے راستے میں ہے, تو یہ پہلا انشاءاللہ ہم ایک اسپیشل اکنامک زون آپ کے لیے ہم بنائیں گے. اور انشاءاللہ جو ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک ٹورزم کا ہب بنا دیں. اب میں آپ کو تحریک انصاف کی ویژن کی بات کرتا ہوں کہ میری ویژن کیا ہے. میری ویژن یہ ہے کہ ایک تو جب مدینہ کی ریاست کے اوپر چلتے ہوئے ان اصولوں پہ نچلے طبقے کے اوپر ہم پورا زور لگائیں, ان کو اوپر اٹھائیں, اللہ کی برکت آئے گی اس ملک پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جس ملک میں جو ریاست اپنے کمزور طبقے کا دھیان نہیں رکھتی وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتی.